ارشاد صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI اور PTI کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ بعض حلقوں کا یا بعض صحافتی جو لوگ دوست ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ PTI نے مولانا کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ یہ آپ رکھیں، اس پہ آپ سائن کریں اور آپ ہی رقم لکھیں۔ یعنی اس حد تک PTI مولانا کے ساتھ اتحاد کے لیے خواہش مند ہے، اور بانی PTI کا آشرواد بھی اس سوچ کے لوگوں کو حاصل ہے۔ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور مولانا آپ کی نظر میں ان کی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں یا تو ان کو مولانا کے مزاج کا علم نہیں، یا PTI کے نقطہ نظر سے ان کو بالکل واقفیت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک اتحاد ہو گیا ہوتا۔ 2-3 مہینے سے تو مذاکرات چل رہے ہیں نا، اکتوبر سے تو مسلسل چل رہے ہیں نا۔ تو اگر آج کے دن تک اتحاد نہیں ہوا، اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ریزرویشنز ہم نے جو تحفظات اسد قیصر صاحب کو پہنچائے تھے ان کا جواب نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے بلینک چیک نہیں دیا گیا۔ یہ تو بات ہو گئی ختم۔ 2 ایشوز ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دودھ کے جلے ہیں، وہ اب پانی بھی پھونک پھونک کر پیتے ہیں۔ ان کی جو نواز شریف صاحب سے قربت تھی اور جو زرداری صاحب سے قربت تھی، 88 سے آپ شروع ہو جائیں آن ورڈ، اور جو مشرف صاحب سے قربت تھی، مشرف صاحب سے بھی قربت تھی، ان کو بار بار دھوکہ دیا گیا۔ بار بار ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا، اور استعمال کرنے کے بعد پھر ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا گیا۔ یعنی استعمال کیا پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے؟ پیپلز پارٹی نے، کبھی مسلم لیگ نون نے، پھر یہ پچھلے 2024 میں دونوں نے مل کے استعمال کیا، 22 سے 24 تک، اور اس میں بہرحال اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ اگر میں نے اتحاد کرنا ہے تو وہ پھر ایسے نہ ہو کہ میرا کندھا استعمال ہو، میری اسٹریٹ پاور استعمال ہو، میرے مدارس کے علماء اور طلباء استعمال ہوں، اور اس کا سارا فائدہ جو ہے عمران خان یا PTI اٹھا لے، جس طرح نواز شریف صاحب نے اٹھایا، جس طرح زرداری نے اٹھایا کہ وہ صدر بن گئے، ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب تو کون میں کون۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ دوسرے جو مسئلہ ہے ان کا KPK کا ہے، کیونکہ ان کا حلقہ انتخاب بھی وہی ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہی خیبر ایجنسی ہے، وہی 1-2 اور علاقے ہیں، بنو ہے، اور وہی گنڈا پور صاحب کا بھی ہے۔ گنڈا پور میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، بنو ہو گیا، خیبر ہو گیا، 1-2 اور جگہ۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ طے ہو کہ میرا حصہ کیا ہوگا، اگر الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، اگر میں اپوزیشن میں رہتا ہوں آپ کے ساتھ اپوزیشن میں مرکز میں، تو صوبے میں مجھے کیا ملے گا۔ یعنی جو میری بیس ہے اس کو دوبارہ میں نے استحکام دینا ہے، وہاں پہ PTI عمل دخل بند کر دے۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ طے کریں کہ ہماری پاور شیئرنگ کس طرح سے ہوگی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے، یہ PTI پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کر سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایسی بات نہیں کریں گے جو نامعقول ہو، بہرحال وہ بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور بھی اطلاع ہے شاہ صاحب، جی، وہ یہ ہے کہ مولانا نے PTI کو یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں آنا چاہ رہا فی الحال، ایشو ٹو ایشو آپ طے کر لیں کہ ہم پارلیمان میں بھی اور پارلیمان کے باہر بھی ایشو ٹو ایشو ہم اتفاق اور اتحاد سے اس کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ تو اپوزیشن جماعتیں جب بھی کوئی بھی ہوں، جب پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایشو تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے چلنا ہے۔ مثلا 26ویں ترمیم پہ کچھ عرصہ مل کے چلے، جب ووٹنگ کا معاملہ ہوا دونوں نے طے کیا کہ یہ ووٹ دیں گے، یہ نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، یہ تو پہلے بھی چل رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی مذاکرات کرنے کی، کمیٹیاں بنانے کی۔ اچھا، یہ ہو جائے گا اتفاق؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتحاد ہو جائے گا؟ نہیں، یہ وہ مسئلہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہیں تھا اور میں تیرا نہ تھا۔ یہ اگر تو حکومت کا رویہ یہی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں، دہشت گردی کے حوالے سے،
KPK کے حوالے سے کہ آپ دیوار سے لگا رہے ہیں PTI کو بھی، ایک صوبے کو بھی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی، تو یہ اتحاد فوراً ہو جائے گا۔ نہیں، کیسے دیوار سے کیا لگا رہی ہے؟ وفاقی حکومت اس میں کیا کر رہی ہے؟ جی دیوار سے کیسے لگا رہی ہے؟ ان کی آپ بات سنیں نا، آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے پرسوں ترسوں؟ ہاں وہ تو سنی ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی بات ظاہر کر رہے ہیں، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، کہ اگر ان کی شکایات دور نہیں ہوتی، شکایات نہیں سنی جاتی، فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو کا ایک حصہ تو ایسا ہے جو میڈیا پر آئے نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ تحفظات موجود ہیں تو پھر وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جی اگر حکومت تحفظات دور کر دیتی ہے کر کے اجلاس میں، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔